اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون 18واں پارہ۔ اس کی پہلی جو 10 آیات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے میں عربی میں تلاوت کر دوں گا پہلے 10 آیات کی، اس کے بعد پھر اس سورت کا جو نزول ہے اس کے متعلق بات کریں گے، اور پھر اس سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانی فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون مومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمہ: ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی مالکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے، اور حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا جو وحی کے نزول کی جو کیفیت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر جب تھی تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا، اور پھر نزول وحی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات تلاوت فرمائی، اور یہ جب سورت نازل ہوئی تو اس وقت مکے میں قحط کی شدت تھی، اس زمانے میں یہ نازل ہوئی۔ یہ قحط کا بھی میں آپ کو ذکر کروں گا کہ کیوں اس کا ریفرنس آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صاحب سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق کیسے تھے، تو جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ 10 آیتیں تلاوت کی۔ آیت نمبر 1: ان ایمان لانے والوں نے یقیناً فلاح پا لی۔ یہاں پہ ایمان لانے والوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے وہ مراد ہے جو لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ان کو اپنا رہبر اور ہادی مان لیا، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک نہ صرف مانا بلکہ دل سے مان لیا اور سمجھ لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے، مان لانے والوں کے لیے فلاح پا لی۔ فلاح کی کیا معنی؟ ایک مطلب اس کا ہے چیرنا، کاٹنا۔ اس لیے کاشتکار جو ہوتا ہے، کسان جو ہے، اس کو بھی فلاح کہتے ہیں، کیونکہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں سے بیج ڈالتا ہے اور پھر وہاں سے
بیج بوتا ہے اور پھر وہاں سے کامیاب ہوتا ہے. اس لیے مفلح کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ مشکلات، صعوبتوں، تنگیوں کو کاٹ کے، ان کو برداشت کر کے اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی فلاح کا لفظ استعمال. شریعت کی نظر میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اللہ جس سے خوش ہو جائے، اور وہ دنیا میں رہ کر اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق سر انجام دے اور اللہ کی رضا حاصل کرے. اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آخرت میں اپنی رحمت اور مغفرت اس کے لیے لازم کر لیں گے، اس کا مستحق قرار پائے گا اور اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. اگر اس دوران جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے دنیا میں بھی کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو فبیا، لیکن مقصود تمام اچھے کاموں کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو مقصد ہے وہ خدائے رب العزت کی احکامات کے مطابق عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا. اگر دنیا مل جائے تو فبیا، نہ ملے تو اصلی کامیابی. فلاح کے معنی مولانا مودودی صاحب نے جو کیے ہیں وہ کامیابی اور خوشحالی کے کیے ہیں. یہ لفظ خسران، نقصان کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے. خسران کا مطلب ہے گھاٹا، نامرادی کے معنی میں. اب اس وقت جب مکہ میں قحط تھا اور مسلمان جو تھے، جو ایمان لائے تھے، وہ زیادہ تر مرفع حال نہیں تھے. جو کچھ مرفع حال تھے وہ بھی اسلام لانے کے بعد عام معاشرے میں ان سے ایک قسم کا قطع تعلق کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے لیے مشکلات بڑھا دی گئیں، معاشرتی اور معاشی. ان کے لیے مسائل کھڑے کر دیے گئے. ان کا کاروبار اور تجارت کو جو ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کی گئی اور کیا بھی. تو اس دوران جو مکہ کے سردار تھے، کفار تھے، ان کی نسبتاً حالت جو تھی دنیاوی لحاظ سے بہتر تھی. دولت کی ریل پیل تھی، اثر رسوخ تھا، تجارت تھی. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً فلاح پالی ایمان لانے والا. اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فلاح کا معیار دنیاوی دولت، آسانی، آسائش، تجارت، ریل پیل دولت کی اثر و رسوخ یہ چیز نہیں. اور جس عارضی اور محدود خوشحالی کو ہم فلاح سمجھ رہے ہیں وہ فلاح نہیں ہے. اصل فلاح ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور اس میں اپنی تنگی تشی میں اور ادر ویز خرچ بھی کرتے ہیں اور اپنی طبیعت میں یا اپنے ان حالات میں بھی وہ اپنے اندر بخل نہیں محسوس کرتے. جیسا سورہ حشر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے. تو یہ جو پہلی آیت میں فرما دیا آپ نے کہ ایمان لانے والوں نے یقیناً فلاح پا لی، تو یہ فلاح جو ہے وہ دنیاوی اور اخروی کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کی بات ہو رہی ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کے اوصاف کیا ہیں، کن لوگوں نے فلاح پائی. جنہوں نے فلاح پائی، ایمان لانے والوں جنہوں نے فلاح پائی ہے، ان کے کچھ اوصاف ہیں، ان کے کریکٹرسٹکس ہیں. جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں،
اور لفظ خشوع استعمال ہوا ہے عربی میں. خشوع سے مراد دل اور جو اعضاء ہیں ان کا یکسو ہونا اور مکمل انہماک ہونا. اب دلی یکسوئی کیا ہو سکتی ہے؟ دلی یکسوئی کا مطلب ہے کہ نماز کی حالت میں جان بوجھ کر کوئی کسی قسم کا اور خیال نہیں آنا چاہیے. جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں ان کے الفاظ پر غور کریں، ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا محسوس کریں، اور اس دونوں کوشش کریں کہ اپنے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت و جلالت کا نقشہ جو ہے اپنے دل پر بٹھانے کی کوشش کریں. ہمارے جو اعضاء ہیں ان کی یکسوئی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، نماز کے دوران کھیل کود نہ کریں، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگ جائیں، بلکہ خوف و خشیت، عاجزی اور فروتنی کی ایسی کیفیت طاری ہو جیسے دنیاوی زندگی میں عام طور پر کسی بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے جاتے ہوئے آپ کے اوپر طاری. دل کو حاضر رکھنے کے لیے عام طور پر نگاہیں نیچے ہوتی ہیں، بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی روایت ہے کہ اصحاب رسول اس آیت سے پہلے نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. اس کے بعد جب یہ حکم نامہ آیا تو اس کے بعد سے فقہ کے نزدیک جو ہے نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ کے اوپر ہونی چاہیے. اب خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو سکتا ہے یا کس کو حاصل ہوتا ہے؟ ایسے آدمی کو جس کا دل جو ہے وہ بالکل خالص ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. جو شخص اپنے دل کو خلوص کے ساتھ نماز میں دلچسپی لے اور تمام کاموں کو چھوڑ کر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کی ساری توجہ اس طرف ہو، تو پھر وہ شاید خشوع کے زمرے میں آئے. خشوع کے معنی کسی کے آگے جھکنا بھی ہے، دب جانا بھی ہے، عجز و انکسار کا اظہار کرنا بھی ہے. عام طور پر خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور جب دل میں خشوع ہو تو جسم خود بخود اس حالت میں چلا جاتا ہے. لیکن یہ کیونکہ مشکل کام ہوتا ہے اور ہر آدمی شاید یہ اچیو نہیں کر سکتا، وہ کہ اگر یہ ایسا ہو جائے کہ انسان کا دل نماز میں لگ جائے تو پھر بقول علامہ صاحب کے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو پھر وہ احساس، وہ چیز آ جاتی ہے انسان. لیکن شریعت نے چند ایک ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جو خشوع حاصل کرنے میں شاید معاون ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اس میں جن کو ہم نماز کے آداب کہتے ہیں، مثال کے طور پہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، جیسے میں بتایا نگاہ سجدہ کی جگہ پہ ہو، نماز میں مختلف سمتوں میں جھکنا، بلانا، کپڑوں کو جھاڑنا، سمیٹنا، شول کرنا، سجدہ کرتے وقت یا بیٹھتے وقت جگہ کو صاف کر دینا، بہت زیادہ تن کے کھڑے ہو جائیں، کڑک کر بلند آواز سے تلاوت کرنا، بہت زور زور سے جمعیاں لینا یا ڈکار
ہے نا، یہ سب آداب جو ہیں یہ کے خلاف ہے نماز کی. نماز کے دوران کوشش ہونی چاہیے کہ ہر جو عمل ہے، فعل ہے، وہ سکون اور اطمینان سے ہو. اب ذہن میں نماز کے دوران بشری تقاضا ہے کہ مختلف خیالات آ جاتے ہیں. یہ ایک فطری کمزوری ہے، لیکن انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کو دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے. اور جب یہ خیالات، جیسے یہ خیال آئے کہ یہ خیالات ابھی میرے دل میں آ رہے ہیں، تو دوبارہ رجوع کرے اللہ کی طرف اور دل سے کوشش کرے. تیسری آیت میں جو ایک اور وصف بتایا گیا ہے اور صاف جو ہے وہ ہے جی، اور جو لفظ چیزوں سے منہ موڑے ہوئے. لفظ کہتے ہیں کوئی بیکار مشورہ جس سے نہ دنیا کو کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کو، یا اس میں دینی یا دنیاوی نقصانات ہوں. ہر بےہودہ اور بے فائدہ عمل اور قول اس سے بچنا چاہیے. سورہ فرقان آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لفظ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اگر کوئی فضول کام ہو رہا ہے تو اس کے پاس سے گزر گئے، توجہ نہیں دی، اس کی طرف منہ ہی نہیں کیا. دراصل مومن کو ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے اور یہ دنیا ایک امتحان ہے، امتحان گاہ ہے. جس طرح کوئی طالب علم جو ہے وہ 3 گھنٹے کے لیے پرچہ دیتا ہے، تو اس 3 گھنٹے کے جب وہ پرچہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کی ساری توجہ پرچے کی طرف مرتکز ہونی چاہیے تاکہ وہ اس میں سے بہتر پرفارم کر سکے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اور اس میں کھیل کود میں لگا رہے گا تو پھر وہ اس امتحان میں اس کے پاس ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے. تو اس امتحان گاہ میں مومن کے لیے کوئی لمحہ بھی کسی غیر ضروری قول و فعل میں صرف نہیں ہوتا چاہیے. زندگی بظاہر بڑی لگتی ہے لیکن مختصر ہے، اور اس جو وقت ہمیں مل گیا اس کا صحیح مصرف جو ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے. مسلمان کے لیے وقت کوئی کاٹنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وقت استعمال کی چیز. ویسے بھی کوئی بھی سلیم الطبع شخص آپ دیکھیں گے کہ بےہودہ باتوں، گندا مذاق، مسخرہ پن، ٹھٹے بازیاں ان کو اپنا مشغلہ نہیں بنا سکتا. اگر وہ ان کو اپنا مشغلہ بنائے گا تو وہ سلیم الطبع آدمی نہیں ہوگا. بد زبانی، گالیاں دینا، غیبت، تہمت، جھوٹی باتوں میں وقت ضائع کرنا، یہ کسی بھی پاکیزہ مزاج اور خوش ذوق انسان کا اس کو زیب نہیں دیتا. تو مومن کو ہر لمحہ یہ شک رہتا ہے کہ یہ لمحہ جو میں گزار رہا ہوں میں اس کا احتساب ہوگا میرا اور اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھیں گے. تو اسی لیے سلطان بہو کہتا ہے، جو دم غافل وہ دم کافر، کہ جو سانس میں نے غفلت میں گزار دیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی میں گزارا، وہ اصل میں کفر میں گزارا. اس کا ایک اور احساس اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے جس طرح علماء نے کہا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. کیونکہ جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں، اس لمحے پہ کر رہے ہیں، کل ہم نے اسی کا جواب دینا. یہ لمحہ گزر گیا تو واپس نہیں آئے. جو اگلا اوصاف بتایا گیا آیت نمبر 4 میں، اور جو زکوٰۃ پر کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں یا زکوٰۃ پر عمل کرنے والے.
زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں کسی چیز کو پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمان اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالتے ہیں، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کا بقیہ مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ قرآن میں اس عمل کے لیے یؤتون الزکوٰۃ کا انداز اپنایا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ قرآن کہتا ہے للزکوٰۃ فاعلون، یہ ایک غیر معمولی طرز بیان کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ میں دو جز ہیں اس کے، ایک پاکیزگی اور اس کا دوسرا جز ہے نشو و نما کا مفہوم۔ اگر کسی چیز کی ترقی میں کوئی چیزیں مانع ہوں تو ان کو دور کرنا اور اس کے اصل جو اس کا جوہر ہے اس سے وہ پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے یہ دو تصورات یعنی کہ پاکیزگی اور نشو و نما، بڑھانا، کسی چیز کا بہتر کرنا، ان کا مل کے جو ہے وہ زکوٰۃ کا جو عمل ہے اس کے یا فعل ہے جس کی طرف جہاں پر ریفر کیا گیا اس کی ہم بات کریں۔ یہاں پر مراد صرف مال کی زکوٰۃ نہیں، یہاں پہ اس سے مراد زندگی کے ہر پہلو کا تزکیہ ہے۔ مثال کے طور پہ تزکیہ نفس، تزکیہ اخلاق، تزکیہ زندگی، تزکیہ مال، ہر چیز میں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا اور بڑھانا، اخلاق میں بہتر کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اس کو بہتر کرنا، یعنی کہ زندگی کے ہر پہلو میں بہتری، صفائی اور تزکیہ کرنا۔ تو مومن جو ہے وہ اپنی زندگی میں، اپنے آپ میں، وہ انسانیت کا جو جوہر ہے اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اپنے اندر بھی اور باہر بھی۔ مثلا سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھی۔ اسی طرح سورہ شمس میں آیت نمبر 9 اور 10 میں فرماتے ہیں بامراد ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تو یہ جو فعل ہے تزکیہ کا، صفائی کا جو عمل ہے، یہ موجودہ آیت سورہ مومنون کی اس کی طرف ریفر کر آیت نمبر 5، 6 وغیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی مالکیت میں ہاتھ آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں جو اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے۔ انسان کی بایولوجیکل جو نیڈز ہیں، جنسی تسکین کے لیے ایک خاص اور جائز طریقہ بتا دیا۔ ایمان والے اس کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ دو ہیں کہ بیوی اور کنیز۔ آج کل کے دور میں تو کنیزوں کا وجود نہیں ہے۔ اس آیت سے مراد یہ بھی ہے کہ مومن جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں میں نہیں پڑتا، اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ شیطان آپ کو ہمیشہ بے حیائی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ
اس کے علاوہ جو لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں. بعض مفسرین نے اس آیت سے استدلال کر کے متاع کو بھی ناجائز کرا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو صفت بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے. یہ امانات کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ بڑا جامع ہے. اس میں ان تمام امانتوں کے لیے ہے جو خداوند عالم نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی. کوئی شخص مخصوص ڈیوٹی کے اوپر ہے اور اس میں اس کو امانت دار بنایا گیا اس ڈیوٹی کے لیے تو وہ بھی اس کی امانت میں ہے. کسی کو کوئی راز کی بات بتائی گئی ہے تو وہ بھی امانت ہے. اور مانوی مانتے تو ہیں ہی ہیں، وہ تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. پھر کہا عہد کا پاس رکھنے والا. اس عہد میں اللہ سے کیے ہوئے عہد اور بندوں سے کیے ہوئے عہد پیمان دونوں شامل. سورہ مائدہ کی پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زندگی میں آپ دیکھتے ہوں گے تو جو عہد کا پکا ہے اس میں ایک بڑی صفت ہوتی ہے. اس عہد کا پکا ہونے سے پہلے اس کو سچا ہونا چاہیے، سچی بات کرتا اور سچائی اس کی صفت ہونی چاہیے. قرآن پاک میں عہد کے متعلق بے شمار جگہ حکم ہوا ہے، ایک جگہ نہیں، اس کے اوپر بڑا امفسس کیا گیا. اور یہ عہد بندوں کے درمیان، اللہ کے درمیان، یہاں تک کہ معاہدے جو ہوتے ہیں دوسری ملکوں کے ساتھ یا قوموں کے ساتھ اس کے اوپر بھی کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے. اور قوم سے عہد کے متعلق سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو. یاد رکھو کہ اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. 58 نمبر ہے یہ. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ کا عہد کے متعلق فرمایا ہے قاعدہ یہ ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ اپنے پرہیزگاروں سے محبت کرے گا. 76 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کو سادہ کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک. 77 نمبر آیت میں سورہ عمران میں 187 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، پھر انہوں نے اس عہد کو پسے پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی. اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں. تو عہد کے متعلق اس کے علاوہ سورہ صف کی آیت میں جس میں آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو. تو جو آدمی وہ بات کرتا ہے اس کو عمل کرنا چاہیے یا وہ کام کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا ہے اور تبھی وہ عہد کا پاس کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ہیں کہ جس میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک وہ اسے چھوڑنا. کون سی ہیں وہ خصلتیں؟ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، دوسری، تیسری جب عہد کرے تو توڑے، اور چوتھی جب کسی سے جھگڑے تو اخلاق و دیانت کی سارے حدیں پھاندے. اب یہ صفات اور صاف دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پھر فرمایا اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یعنی کہ شروع میں بھی نماز تھی اور آخر میں بھی نماز بتائی، یہ آخری صفت بتائی.
تو اس سے نماز کی اہمیت ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں یہ ہے وارث، یہ وارث ہیں جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت جو ہے وہ فلاح کے لیے ضروری ہے، لیکن یہاں پہ نمازوں کی حفاظت سے مراد ان کے اوقات پر حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس میں اوقات نماز، آداب نماز، ارکان و اجزائے نماز، قرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی نگہداشت یا اس کی حفاظت ضروری ہے، جسم اور کپڑے صاف رکھنا، وضو کرنا وغیرہ وغیرہ۔ فردوس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور ایسے اوصاف کے عامل ایمان لانے والے ہی اس کے وارث ہوں گے۔ نماز کے متعلق آخری بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت والے مجرموں سے پوچھ رہے ہوں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں۔ صدق اللہ مولانا۔